सोचें, आप दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बना लें। आपको लगेगा कि अब आपको कोई नहीं हरा सकता। यही सोच थी उन लोगों की जिन्होंने पहला एटम बम बनाया, लेकिन वो बहुत गलत थे। उस एक धमाके ने एक ऐसी खतरनाक दौड़ शुरू कर दी जो आज तक नहीं रुकी। ये कहानी है जासूसी की, धोखे की और उन खुफिया सौदों की जिनके जरिए मुल्कों ने ये तबाहकुन ताकत हासिल की। इस दौड़ के पीछे जो जुनून था, उसे समझने के लिए पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़कार अली भुट्टो का ये जुमला ही काफ़ी है। अगर अवाम को घास भी खानी पड़ी तो वो खाएंगे, लेकिन हम अपना एटमी बम ज़रूर बनाएंगे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये उस कौमी अज़्म की अक्कासी करता है जिसने कई मुल्कों को इस रास्ते पर डाला। एक ऐसा रास्ता जहां कौमी बका के लिए हर कीमत छोटी लगती थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? अच्छा, इसकी शुरुआत किसी मैदान जंग में नहीं बल्कि एक लेबॉरेटरी में हुई थी। साल था 1938, जगह थी जर्मनी, जहां एक साइंसी दरियाफ्त ने दुनिया की तारीख का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। हुआ ये कि जर्मन साइंसदानों ने ये जान लिया कि एटम को तोड़कर यानी न्यूक्लियर फिजन के जरिए इतनी ज्यादा तवानाई निकाली जा सकती है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बस यहीं से खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई। सबसे बड़े साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकी सदर को खबरदार किया कि अगर नाजी जर्मनी ने ये बम पहले बना लिया तो क्या होगा। इसी खत ने अमेरिका को मजबूर किया कि वो तारीख का सबसे बड़ा और खुफिया साइंसी मंसूबा शुरू करे, जिसे हम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। और यूं वक्त के खिलाफ एक दौड़ में अमेरिका दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर बन गया। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। जब अमेरिका ने बम बना लिया तो पॉट्सडम कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर ट्रूमैन ने बड़े फख्र से सोवियत लीडर स्टालिन को बताया कि हमारे पास एक नया बहुत ही तबाहकुन हथियार है। उन्हें लगा कि स्टालिन के तो होश उड़ जाएंगे, लेकिन स्टालिन ने बस इत्मीनान से सर हिलाया, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। ट्रूमैन हैरान रह गए। उन्हें ये नहीं मालूम था कि स्टालिन के जासूस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर तक घुसे हुए थे और उन्हें सब कुछ, जी हाँ सब कुछ पहले से पता था। मतलब ये कि एटमी दौर के पहले ही दिन से जासूसी का खेल भी शुरू हो चुका था। दूसरी जंग अजीम के खात्मे ने अमन नहीं बल्कि एक नई और शायद ज्यादा खौफनाक जंग को जन्म दिया। ये थी सर्द जंग यानी कोल्ड वॉर। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक ऐसी दौड़ जिसमें हथियार तो थे मगर चलाए नहीं जा रहे थे, और मैदाने जंग कोई एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया थी। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया? उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट से चुराए गए डेटा और जर्मनी के पकड़े गए साइंसदानों दोनों को इस्तेमाल किया। लेकिन वो बड़े मेहतात थे। उन्हें डर था कि कहीं ये चोरी किया हुआ डेटा कोई अमेरिकी चाल न हो, इसलिए उन्होंने हर चीज को दोबारा परखा। और नतीजा 1949 में दुनिया की तवक्कुआत से बहुत पहले उन्होंने अपना कामयाब एटमी धमाका कर डाला। बस अमेरिका की इजारादारी खत्म हो गई और दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल गया। अगला नंबर था बरतानिया का। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर अमेरिका के साथ काम किया था। एक मुआहिदा था कि टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, लेकिन जंग खत्म होते ही अमेरिका मुकर गया और एक कानून बनाकर इंफॉर्मेशन शेयरिंग रोक दी। जाहिर है बरतानिया को ये धोखा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि अगर दुनिया में अपनी हैसियत बरकरार रखनी है तो अपना बम खुद बनाना पड़ेगा, और 1952 में उन्होंने ऐसा करके दिखाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि अब ये और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली थी। एटम बम जो एटम को तोड़कर तवानाई बनाता था, अब पुराना हो रहा था। अब बात हो रही थी हाइड्रोजन बम की, जो एटम को जोड़कर यानी फ्यूजन से तवानाई बनाता था। फर्क कितना था? यूं समझें, अगर पहला एटम बम एक हैंड ग्रेनेड था तो हाइड्रोजन बम उसके मुकाबले में एक ब्लॉकबस्टर मूवी का धमाका था, सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर। तबाही में ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। अब ये न्यूक्लियर क्लब सिर्फ सुपर पावर्स तक महदूद नहीं रहा था, दूसरे मुल्क भी इसमें शामिल होने के लिए बेताब थे। आखिर इस क्लब की मेंबरशिप का मतलब था आलमी ताकत, इज्जत और एक ऐसी गारंटी कि कोई आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा।
مثال کے طور پر فرانس، انہیں لگ رہا تھا کہ وہ امریکہ اور سوویت یونین کی اس لڑائی میں بیچ میں پس رہے ہیں۔ ان کے لیڈر چارلز ڈی گول نے صاف کہا کہ ایٹمی ہتھیار فرانسیسی خود مختاری کے لیے ضروری ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ فرانس کو اپنی حفاظت کے لیے امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اپنی قومی غیرت اور وقار کے لیے اپنا بم ضروری ہے، اور 1960 میں صحارا کے ریگستان میں دھماکہ کر کے انہوں نے اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ اب آتی ہے چین کی باری۔ شروع میں تو سوویت یونین نے اپنے کمیونسٹ بھائی چین کی مدد کی، لیکن پھر ان کے درمیان نظریاتی اختلافات ہو گئے۔ سوویت سائنسدان سب کچھ آدھا چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ سب نے سوچا بس چین کا نیوکلیئر پروگرام ختم، لیکن انہوں نے سب کو غلط ثابت کیا۔ نہ صرف 1964 میں اپنا ایٹم بم بنایا، بلکہ اس کے صرف 2.5 سال بعد ہائیڈروجن بم بھی ٹیسٹ کر لیا، کسی بھی ملک سے زیادہ تیزی سے۔ یہ ایک ایسی کامیابی تھی جس نے واقعی سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ یہاں سے یہ دوڑ ایک نئے اور زیادہ خطرناک موڑ پر آ گئی۔ اب مقابلہ سپر پاورز کا نہیں تھا، بلکہ علاقائی دشمنوں کا تھا، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا خفیہ طور پر، جس کی وجہ سے یہ کھیل پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور انپریڈکٹیبل ہو گیا۔ اور اس کلب کا شاید سب سے پر اسرار ممبر ہے اسرائیل۔ کیوں؟ کیونکہ آج تک وہ سرکاری طور پر نہ تو یہ مانتے ہیں کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اور نہ ہی انکار کرتے ہیں۔ اس پالیسی کو کہتے ہیں نیوکلیئر ایمبیگوٹی، یعنی ایٹمی ابہام، لیکن جو ثبوت ہیں وہ ایک بالکل الگ ہی کہانی سناتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 50 کی دہائی میں، جب فرانس کی مدد سے دیمونا کے ریگستان میں ایک خفیہ نیوکلیئر پلانٹ بنایا گیا۔ جب بین الاقوامی انسپیکٹرز معائنے کے لیے آئے تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے زیر زمین خفیہ جگہ بنائی گئیں جنہیں چھپا دیا گیا تھا، لیکن اصل راز کھلا 1986 میں۔ وہاں کام کرنے والے ایک ٹیکنیشین مورد چائے ونونو نے اس خفیہ پروگرام کی تصاویر اور تفصیلات دنیا کے سامنے رکھ دیں۔ اس سچ کی قیمت اسے بہت بھاری پڑی۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے اسے اغوا کیا اور اسے 18 سال جیل میں رکھا گیا۔ اب بات کرتے ہیں ہندوستان کی۔ ایک طرف چین سے 1962 کی جنگ میں شکست، اور دوسری طرف پاکستان کے ساتھ مسلسل کشیدگی۔ ہندوستان کو اپنی سیکیورٹی کی فکر لاحق ہوئی تو 1974 میں انہوں نے ایک نیوکلیئر ٹیسٹ کیا اور اسے نام دیا مسکراتا ہوا بدھا۔ دنیا کو بتایا گیا کہ یہ ایک پرامن ایٹمی دھماکہ ہے، لیکن سب جانتے تھے کہ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ جس ٹیکنالوجی سے پرامن دھماکہ ہوتا ہے اسی سے بم بھی بنتا ہے۔ ہندوستان کے اس ٹیسٹ نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ بھٹو نے اپنا مشہور وعدہ کیا اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام پوری رفتار سے شروع ہو گیا۔ اور یہاں کہانی میں انٹری ہوتی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی۔ وہ ہالینڈ کی ایک کمپنی میں کام کرتے تھے جہاں یورینیم افزودہ کرنے والے جدید ترین سینٹریفیوجز بنتے تھے۔ انہوں نے وہاں سے ان کے ڈیزائنز یعنی بلو پرنٹس حاصل کیے اور پاکستان لے آئے۔ یہ کوئی معمولی چوری نہیں تھی، اس ایک کام نے پاکستان کے پروگرام کو کئی سال آگے پہنچا دیا، ایک زبردست ہیڈ سٹارٹ دے دیا۔ پھر آیا 1998 کا سال۔ ہندوستان نے ایک بار پھر ایٹمی دھماکے کیے۔ اس بار پاکستان نے زیادہ انتظار نہیں کیا۔ صرف چند ہفتوں کے اندر پاکستان نے ایک نہیں بلکہ 5 جوابی دھماکے کر کے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ اب میدان برابر ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ہندوستان کی پالیسی ہے نو فرسٹ یوز، یعنی وہ پہل نہیں کریں گے، جبکہ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ اگر روایتی جنگ میں ملک کی بقا کو خطرہ ہوا تو وہ ایٹمی ہتھیار پہلے استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو یہ تو تھی تاریخ۔ اب آتے ہیں آج کی دنیا پہ۔ آج کی ایٹمی دنیا پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے۔ نئے کھلاڑی میدان میں آ چکے ہیں اور کھیل کے اصول بھی بدل رہے ہیں۔ اور اس نئے دور کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے شمالی کوریا۔ ان کے لیے ایٹمی ہتھیار کا صرف ایک ہی مطلب ہے، حکومت کی بقا۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر ان کے پاس بم نہ ہوا تو امریکہ ان پر حملہ کر دے گا، جیسا عراق یا لیبیا میں ہوا۔ وہ واحد ملک ہیں جو عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی نان پرولیفریشن ٹریٹی سے باہر نکلے، صرف اس لیے تاکہ وہ بم بنا سکیں۔ 2006 میں ایک چھوٹے سے دھماکے سے انہوں نے شروعات کی، اور آج ان کے پاس ایسے میزائل ہیں جو امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی صرف 9 ایٹمی طاقتوں کی نہیں ہے، کچھ اور بھی دلچسپ کیسز ہیں۔ ایک طرف جاپان جیسے تھریش ہولڈ ممالک ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے اور مواد بھی، وہ جب چاہیں چند مہینوں میں بم بنا سکتے ہیں۔ دوسری طرف جنوبی افریقہ کی مثال ہے جو تاریخ کا واحد ملک ہے
جس نے ایٹم بم بنا کر خود ہی انہیں ختم کر دیا، اور پھر ہے ایران، جس کا نیوکلیئر پروگرام ہمیشہ سے ایک بین الاقوامی تنازع کا مرکز رہا ہے کہ کیا یہ پرامن مقاصد کے لیے ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے ہتھیاروں کے باوجود اب تک دنیا تیسری عالمی جنگ سے کیسے بچی ہوئی ہے؟ اس کا جواب ایک عجیب سے نظریے میں ہے جسے کہتے ہیں میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن، یعنی میڈ، بالکل پاگل پن، اور یہ ہے بھی پاگل پن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجھ پر ایٹمی حملہ کریں گے تو میں تباہ ہونے سے پہلے آپ کو بھی تباہ کر دوں گا، مطلب جیت کسی کی نہیں ہوگی، تباہی سب کی ہوگی۔ یہی خوف ہے جس نے ایک دوسرے کو روکا ہوا ہے۔ اور اس میڈ کے نظریے کی سب سے بڑی گارنٹی کیا ہے؟ وہ جو سمندر کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہے، ایٹمی ہتھیاروں سے لیس آبدوزیں۔ یہ وہ خاموش شکاری ہیں جو مہینوں تک سمندر میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ یہی وہ حتمی انشورنس پالیسی ہے کہ اگر کسی نے پہل کر کے آپ کے ملک کو تباہ بھی کر دیا تو آپ کی یہ آبدوزیں سمندر سے نکل کر جوابی حملہ کریں گی اور حملہ آور کا نام و نشان مٹا دیں گی۔ اسے کہتے ہیں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی۔ تو جرمنی کی ایک لیبارٹری سے شروع ہونے والی یہ دوڑ آج ایک ایسی جگہ پہنچ گئی ہے جہاں پوری انسانیت کی بقا داؤ پر لگی ہے۔ اس خوفناک منطق نے، اس پاگل پن نے تقریباً اسی سال سے ہمیں ایک بڑی جنگ سے بچایا تو ہے، لیکن سوال وہی ہے، یہ نازک توازن، یہ خوف کا امن آخر کب تک قائم رہے گا؟